السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھ رہے ہیں اردو کلاس چہارم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہماری قومی زبان اردو۔ اس سبق کی آپ لوگوں نے فل ریڈنگ کرنی ہے، جیسے یہاں پہ آپ کو میں تھوڑا سا آئیڈیا دے رہی ہوں کہ اس سبق میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے خیالات، جذبات، احساسات اور ضروریات کے اظہار زبان کے ذریعے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ہم نے تمہیں بولنا سکھایا۔ دنیا میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، جو زبانیں سب سے زیادہ بولی جاتی ہیں وہ چینی اور انگریزی ہیں۔ اردو کا شمار بھی ایسی ہی بڑی زبانوں میں ہوتا ہے۔ اردو عام فہم یعنی عام طور پر سمجھنے والی آسان زبان ہونے کی وجہ سے چاروں صوبوں میں سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ اس کو قومی زبان قرار دینے کی وجہ سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ قومی زبان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی یہ زبان جو ہے وہ پاکستان کی پہچان ہے۔ قومی زبان قوم کو متحد رکھنے اور علاقائی سوچ اور تعصب سے بچاتی ہے۔ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ اتحاد، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا اور ایک قوم کی حیثیت سے رہنا ہمیں کسی دوسری قوم کی نظر میں عزت دار بنا سکتا ہے۔ اردو نہ صرف ہماری قومی زبان ہے بلکہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے ترقی کرتی جا رہی ہے۔ مختلف قسم کے سافٹ ویئر کی وجہ سے موبائل فونز اور کمپیوٹر پر اردو ٹائپنگ بہت آسان ہو گئی ہے۔ اردو خط نستعلیق میں لکھی جاتی ہے جو لکھنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کی مشق میں ہے سب سے پہلے نئے الفاظ معنی، رابطہ مطلب تعلق، اقوام قوم کی جمع، مشترکہ شریک کیا ہوا، باہم کا مطلب ہوتا ہے آپس میں، متحد کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ملے ہوئے، پراعتماد کا مطلب ہوتا ہے اعتماد کے ساتھ، اور ثقافت کا مطلب ہوتا ہے کسی قوم کی تہذیب۔ تعصب کا مطلب ہوتا ہے رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر کسی سے بے جا نفرت کرنا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس تہذیب کا مطلب ہوتا ہے رہنے سہنے کا انداز، اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے خط نستعلیق کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کا ایک مشہور خط جو خط نسق اور خط تعلیق کو آپس کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوال جواب، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ زبانیں کس لیے بنی ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور پاکستان کے صوبوں میں اردو زبان کی کیا اہمیت ہے۔ کوسچن نمبر 1، کوسچن نمبر 2 اور کوسچن نمبر 3 کا آنسر آپ کو صفحہ نمبر 108 سے ملے گا۔ صفحہ نمبر 108 سے آپ نے ان کا آنسر اپنی نوٹ بکس پہ رائٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے قومی زبان ہمیں کس چیز سے بچاتی ہے اور خط نستعلیق سے کیا مراد ہے۔ اس کا آنسر آپ کو صفحہ نمبر 109 سے ملے گا۔ صفحہ نمبر 109 سے آپ نے آنسرز اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیں قواعد میں ہیں شکیہ جملے، ایسے جملے جن میں کام کرنے یا نہ کرنے میں شک و شبہ پایا جائے۔ تو جیسا کہ نام سے یہ ظاہر ہے کہ شکیہ جملے ایسے جملے ہوتے ہیں جن میں کوئی شک یا شبہ پایا جاتا ہے۔ تو شک یا شبہ کی جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں: شاید، کیا معلوم، پتہ نہیں، امکان ہے، نہ جانے، کیا پتہ۔ یہ جو ہیں جملے جیسے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ شکیہ جملوں کی نشانی ہوتے ہیں۔ تمنائی جملے ہوتے ہیں وہ جملے جن میں تمنا یا آرزو کا اظہار کیا جائے، وہ تمنائی جملے کہلاتے ہیں۔ مطلب وہ والے جملے جن میں ہم کسی اپنی خواہش کا، تمنا یا آرزو کا اظہار کرتے ہیں وہ تمنائی جملے کہلاتے ہیں۔ اور جو ہے کاش، اللہ کرے، میری دعا ہے جیسے الفاظ تمنائی جملوں کی نشانی ہیں۔ تو شکیہ جملے ہیں کہ شاید علی اسکول گیا، اور تمنائی جملہ ہے کہ اللہ کرے علی پاس ہو جائے۔ جملے لکھیے، یہاں پہ آپ نے دو جملے تمنائی لکھنی ہے اور 2 جملے آپ نے شکیہ رائٹ کرنے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس دیے گئے جملوں کو ضرورت کے مطابق تبدیل کیجیے، رموز و اوقاف کا بھی استعمال کیجیے۔ مثال ہے، لڑکے کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، تو اس کو آپ نے منفی جملہ میں کیسے تبدیل کرنا ہے کہ لڑکے کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق نہیں تھا۔ نیکسٹ ہے، دیے کی روشنی میں وہ رات کے 2 بجے تک پڑھتا تھا۔ تو استفہامیہ جملہ ہے، کیا دیے کی روشنی میں وہ رات 2 بجے تک پڑھتا تھا۔ نیکسٹ ہمیں جو جملے دیے گئے ہیں آپ نے ان کو چینج کرنا ہے کہ کل کراچی میں بارش ہو رہی تھی، تو آپ نے اس کا منفی جملہ مطلب انکاریہ جملہ بنانا ہے۔ آج اتوار ہے تو اس کا آپ نے استفہامیہ مطلب سوالیہ جملہ بنانا ہے۔ وہ خیبر پختون کا رہنے والا ہے، آپ نے اس کا منفی مطلب انکاریہ جملہ بنانا ہے۔ سدرا کی عمر 10 سال
सवाल है तो इसका आपने इस्तेफामिया जुमला, मेंस के सवालिया जुमला बनाना है। मिट्टी का दिया महंगा होता है, इसका आपने बनाना है मनफी जुमला। तो आप इसका जो है इनकारिया जुमला बना के यहाँ पे अपनी नोट बुक्स और अपनी बुक्स पे राइट करेंगे। थैंक यू।